امام مظلوم کربلا چاہتے تھے کہ ظلم کا مقابلہ کیا جائے اور ظلم کو ختم کیا جائے۔ بنی امیہ کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے آل رسول پر ظلم کیا جائے۔ بنی امیہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حکومت ہمارے پاس آئی ہے، ہم اپنی عیش و عشرت عیش کے لیے، اپنی آسائش کے لیے اس کو کریں اور جتنا ظلم ہو سکتا ہے ان ظلم کریں محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے اوپر۔ اس ظلم کا مقابلہ کرنے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے امام مظلوم کربلا نے قیام کیا۔ اور امام مظلوم کربلا جب واضح ہو چکا کہ اب یہ جو لشکر آیا ہے کہ لالچ کی وجہ سے آیا ہے، تو اس وقت امام مظلوم کربلا نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا۔ بے شک میں اس طرح کی موت کو سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں، اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ہلاکت اور ننگوار سمجھتا ہوں۔ ظلم کہیں بھی ہو، اس کی حمایت کرنا ظالم کے ساتھ ظلم کرنے میں شریک ہونے کی علامت ہے۔ آج اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے یمن کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر، بحرین کے اندر کس طرح سے ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ عرب حکمران اور عرب حکمران کے لونڈے لپچے، عرب حکمرانوں کے جو چمچے ہیں، یہ عرب حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج اسرائیل بے گناہ اور مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈال رہا ہے، لیکن اسرائیل کے اس کام کو اسرائیل کا حق سمجھا جا رہا ہے، لیکن اگر فلسطین اپنے حق کے لیے، اپنے حق کے دفاع کے لیے کوئی کام کریں تو اس کو دہشت گردی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ظالم کے ظلم کے اوپر جو خاموش ہو وہ در حقیقت ظالم کا ساتھی ہے۔ آج امت مسلمہ خاموش ہے، فلسطین کے اوپر ظلم ڈایا جا رہا ہے، امت مسلمہ خاموش ہے، قبلہ اول کو چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے، امت مسلمہ خاموش ہے۔ اور یہ کس وجہ سے خاموش ہے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے جس چیز کو، جس قوم کو اور جن لوگوں کو اپنا رہبر اور حاکم مانا ہوا ہے، وہ در حقیقت طاغوتیت کے پیروکار ہیں، وہ طاغوت کے پیروکار ہیں۔ یہ آل سعود، یہ جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو ڈال بنا کر جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن امت مسلمہ خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امت مسلمہ کا کوئی بھی لیڈر ان کھولے گا تو اس کے ریال بند ہو جائیں گے، اس کے ڈالر بند ہو جائیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، میں ایسی موت کو سوائے سعادت کے اور کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ کون سی موت؟ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور اگر مجھے ظالمین کے خلاف قیام کرتے ہوئے موت آ جائے تو یہ موت میرے لیے سعادت ہے، اور اگر میں ظالمین کے ساتھ رہوں اور زندہ رہوں یہ سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ آج اسلام کے نام پر، آج تحفظ کے نام پر مظلومین کے اوپر ظلم ڈایا جا رہا ہے، اور مظلومین کے اوپر ظلم ڈالنے والے وہ افراد کون ہیں؟ امت مسلمہ کے سرکردہ، وہ کہ جو آل سعود، جتنی بھی آل سعود ہے، یہ دشمن اسلام ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں، یہ طاغوت ہیں، طاغوتیت کے پیروکار ہیں، یہ طاغوت کے تلوے چاٹنے والے ہیں۔